کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اگر قبر مورتی ہوتی تو معاذ اللہ سب سے پہلی مورتی تو رسول اللہ کی قبر کو کہنا چاہیے۔ اصل میں یہ بولی کس کی ہے؟ یہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، لیکن یہ ان کے باپ عبد الوہاب نجدی کی بولی ہے۔ یہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی جو گزرا، اس نے کتاب لکھی تھی کتاب التوحید، اور وہی سے وہابی فرقے کی بنیاد ڈلی، وہی سے فرقہ وہابیہ اس کے نام سے وہابی فرقہ کہلایا۔ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی نسبت سے لوگوں نے اس کے ماننے والوں کو وہابی کہا۔ یہ اسی کے چمچے، اسی کے چلگوزے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب کتاب التوحید میں لکھا کہ رسول کی مزار کو دیکھنا ایسا ہے جیسے بت کو دیکھنا۔ یہ تب سے یہ حرام کو اور ہر مزار کو مورتی بولتے آتے ہیں۔ اچھا یہ مورتی ہے تو دلیل کیا ہے؟ دلیل حدیث نہیں ہے اس کے پاس، دلیل میں قرآن کی ایک آیت نہیں ہے، یہ اپنی سڑی ہوئی عقل دوڑا رہا ہے، اور سڑی ہوئی عقل دوڑا کے کہتا ہے کہ یہ مورتی اس لیے کہ جو کام یہاں ہو رہا ہے وہی کام یہاں ہو رہا ہے۔ اگر ہندو مورتی پر چندری چڑھائے تو کافر، تم قبر پہ چادر چڑھاؤ تو کیسے مسلمان؟ اس حرام خور سے پوچھے کہ قبر پہ چادر چڑھانا کیسے شرک ہے؟ اگر شرک ہے تو کیا تو اللہ کی کوئی قبر ہے جہاں چادر چڑھاتا ہے؟ اللہ مرنے سے پاک، اس کی قبر نہیں۔ یاد رکھیے چادر قبر پر ہی چڑھائی جا سکتی ہے، خدا پر نہیں۔ یہ تو توحید کا فرق ہے۔ ہندو چندری چڑھائے تو کافر، تم مزار پہ چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان۔ وہ مورتی کو غسل دے کر اس کا پانی پیے تو کہے کہ یہ تو بڑا پوتر ہے، تم قبر کو غسل دے کے پانی پیو اور کہو یہ زمزم سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ اس کے سامنے کھانا رکھے تو کہے پرساد ہے، تو مورتی کے سامنے کھانا رکھو تو کہو تبرک ہے۔ جو کام یہاں ہو رہا ہے وہی کام یہاں ہو رہا ہے۔ اور پھر کہتا ہے میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں ہوں مگر آج جوش میں ہوں۔ ہوش کھو دیا اس نے جوش میں۔ میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں لیکن آج جوش میں ہوں تو یہ فتویٰ دیے جا رہا ہوں۔ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ تم فتویٰ ہوش میں دیتے کب ہو؟ جوشی میں دیتے ہو۔ فتوے ہوش میں دیے جاتے ہیں، جوش میں نہیں۔ اور یہ جوش میں فتویٰ دے کے جا رہا ہے کہ اگر تم چندری چڑھانے کے، چادر چڑھانے کے بعد، قبروں پہ پھول ڈالنے کے بعد، قبروں پہ کھانا رکھنے کے بعد، قبروں کو غسل دینے کے بعد اگر تم جنتی ہو، مسلمان ہو، تو ہندوستان کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ 60 کروڑ ہندو جنت میں جائیں گا، اس کے باپ کی جنت ہے، یہ لے جائیں گا ایک ایک۔ آواز سے تھوڑا پریشان ہوں، ورنہ یہ موضوع پہ تو بہت کچھ بولنا چاہ رہا ہوں لیکن گلا اجازت ہی نہیں دے رہا۔ آپ لوگ سن رہے میری اس مکروہ آواز کو، میں آپ کا ممنون، حالانکہ آواز بڑی مکروہ ہو گئی ہے۔ چلیے سن رہے، آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کے ذوق سماعت کو سلامت رکھے اور مجھے قوت گویائی عطا فرمائے۔ تو 60 کروڑ ہندو جنت میں چلا جائے گا۔ بتائیے جو کھلے مشرک ہے وہ جنت میں جائیں گے؟ کیوں جنت میں جائیں گے؟ چونکہ سنی قبر پر جاتا ہے۔ واہ واہ، کیا دلیل ہے، کیا فتویٰ ہے۔ مولوی صاحب اگر ان چیزوں تو شرک ثابت ہوتا، حدیث آپ کے پاس نہیں ہے، ایک حدیث تیری اوقات نہیں ہے کہ سنا دے کہ چادر چڑھانا شرک ہے۔ اگر ماں کا دودھ پیا ہے، قرآن کی ایک آیت بتا دے کہ قبر کو غسل دینا شرک ہے۔ اگر تو واقعی حلالی ہے تو ایک حدیث سنا دے کہ قبر کا کھانا تبرک نہیں ہے بلکہ پرساد ہے۔ تیرے پاس قرآن و حدیث نہیں، عقل کا گھوڑا تو نے دوڑایا، تو اس بنیاد پہ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہندو میں اور تجھ میں کیا فرق ہے۔ کہنے کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ الزامی جواب ہے۔ اور الزامی جواب دیتے ہو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ ہندو تیرتھ پر جاتا ہے، تو حج پر جاتا ہے، فرق کیا ہے؟ ہندو گنگا کے پانی کو پوتر کہتا ہے، تو زمزم کو پوتر کہتا ہے،
فرق کیا ہے؟ ہندو مورتی کا طواف کرتا ہے، تو کعبے کے پتھروں کا طواف کرتا ہے، فرق کیا ہے؟ ہندو قبر کو بوسہ دیتا ہے، چومتا ہے محبت میں، تو حجر اسود کو چومتا ہے، فرق کیا ہے؟ تو حج کرنے جاتا ہے تو سر مڈاتا ہے، حلق کرواتا ہے، ہندو بھی تروپتی بالاجی مندر جاتا ہے تو سر مڈواتا ہے، فرق کیا ہے؟ ہندو اپاس رکھتا ہے تو روزہ رکھتا ہے، فرق کیا ہے؟ ہندو بلی دیتا ہے تو قربانی کرتا ہے، فرق کیا ہے؟ یہ ایسے کاموں کے ملتے جلتا ہونے سے فتوے لگاؤں گے شرک کے؟ ارے جاہل زمانہ بہت بڑا فرق ہے. ہندو جن مورتیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے وہ نہ معبود ہے نہ خدا کے پسندیدہ ہے، اور سنی جن ولیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب اور مقبول ہے. اور دونوں میں فرق یہ ہے سب سے بنیادی کہ ہندو اپنی مورتی کے ساتھ یہ کرتا ہے تو وہ معبود سمجھتا ہے، سنی کسی ولی کو اپنا معبود اور خدا نہیں سمجھتا، وہ اللہ کا پسندیدہ سمجھتا ہے، محبوب سمجھتا ہے. اور اگر اتنی بھی بات جرجس کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر اسی کے لب و لہجے میں کہتا ہوں اس کے چاہنے والوں کو برا نہیں ماننا چاہیے پھر، کیونکہ جرجس صاحب نے کہا کہ آج میں جوش میں ہوں، تو کبھی کبھی جوش میں آ جاتے ہیں اور ان کو فرق نظر نہیں آتا. پھر دو الگ الگ چیزیں، ایک شرک ہے اور ایک جائز ہے، جائز اور شرک میں فرق نہیں کر پاتے جرجس صاحب. جوش میں تو کل ایسا نہ ہو کہ بہن بھی گھر میں بیٹھی ہے، بیوی بھی بیٹھی ہے، جوش میں اور بیوی کو بہن سے کہا فرق کیا ہے؟ بیوی اور بہن سے مخاطب ہو کے کہا تم دونوں میں فرق کیا ہے؟ عورت تو بھی ہے، عورت تو بھی ہے، بال تیرے بھی لمبے ہیں، بال تیرے بھی لمبے ہیں، تو بھی شلوار فراق پہنتی ہے، تو بھی شلوار فراق پہنتی ہے، بچہ تیرے سے بھی پیدا ہو سکتا ہے، بچہ تیرے سے بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو ایک بچہ تجھ سے لوں گا، ایک بچہ تجھ سے لوں گا. آخر فرق کیا ہے؟ تو عقل مند آدمی بولے گا ارے جاہل، بیوی سے بچہ حاصل کریں گا تو نیکوکار کہلائیں گا، اور بہن کے ساتھ بدکاری کریں گا تو حرام کار ہو جائے گا. دیکھنے میں اگرچہ دونوں عورتیں ہیں مگر فرق ہے، ایک حلال ہے ایک حرام ہے. اسی طرح مورتی کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا شرک ہے، اور ولیوں کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا اللہ کی رضا کا سبب ہے. یہ فرق ہے. مگر جن کی آنکھوں میں نجد کا چشمہ چڑھا ہوا ہو آنکھوں کے سامنے، ان حرام خوروں کو شرک اور کفر کے علاوہ کیا نظر آئے گا؟ اور اس پر جھوٹ بھی بولتے ہیں یہ لوگ، ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ پوچھئے مت. یہ ایک جھوٹے مکار کو سنتے چلیے آپ، اس کا نام ہے شیخ مکی، اور میں اس کو کہتا ہوں شیخ مکھی، کیونکہ اس کی حرکت حرام خور کی مکھی جیسی ہے. ذرا سنیے. کہتے جی کہ بریلویوں کا کون کون سا عقیدہ شرک والا ہے؟ پہلے دیکھیے جھوٹ کہاں بول رہا ہے، کہاں بیٹھا ہے معلوم ہے آپ کو؟ بولیے. حرم میں بیٹھا ہے، کعبے میں، مغرب بعد درس دیتا ہے یہ، اور حرم میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے. شرم نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دیوبندی ہے، شیخ مکھی نام ہے، شیخ مکھی کہتا ہوں میں اس کو. بتائیے حرم میں کعبے کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بولنا ابلیسی کا کام ہو سکتا ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں ابلیس بھی شرما جائے، دانتوں میں انگلی دبا کے کہے میری اولادو تم نے مجھ سے زیادہ ترقی کر لی ہے. اتنا کھلا جھوٹ تو میں نے بھی بولنے کی ہمت نہیں کی، اور وہ بھی حرم میں. دیکھو حرم میں کیا بولتا ہے. کہتے جی کہ بریلویوں کا کون کون سا عقیدہ شرک والا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ ان کا کون کون سا عقیدہ توحید والا ہے؟ وہ تم بتا دو، شرک والا میں بتا دیتا ہوں. اگر قبروں پہ سجدہ کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، قبروں پہ طواف کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، ہر سال بزرگوں کا عرس منانا، عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عرس ہوتا ہے شادی.
یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں. اور جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے شادی، یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں. عرس جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ جس ولی کا عرس مناتے ہیں نا، یہ اس کی اللہ سے شادی کراتے ہیں. لگتا ہے اس کی ماں کے پاس ابلیس گیا تھا تب یہ پیدا ہوا. یہ اپنے باپ کی اوریجنل، مجھے پرواہ نہیں ہے. یہ ویڈیو نیٹ پہ جاتی ہے، وہاں بھی سینے پیٹتے ہیں، چیختے ہیں، سانپ لوٹتے کہتے ہیں گالی بکتا ہے گالی بکتا ہے. ابے تم سے زیادہ، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوں، LLB کر کے بیٹھا ہوں، لیکن ایسے حرام خوروں کے لیے ایسی ہی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے. مجھ سے زیادہ لٹریٹ نہیں ہو تم. میری فیملی سے زیادہ پڑھی لکھی فیملی نہیں ہے. میرے گھر میں ڈاکٹرز بھی ہے، انجینئرز بھی ہے، وکیل بھی ہے، پوری فیملی پڑھی لکھی ہے. میں خود لائر ہوں، لیکن یہ حرام خوروں کی ایسی زبان سننے کے بعد مجھے مجبوراً بولنا پڑتا ہے ایسا. اور تمہاری بے غیرتی، تم یہ نہیں لکھتے کہ تمہارا ملا حرام میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، تہمت لگاتا ہے، تمہیں وہ نظر نہیں آتا، لیکن جب میں سخت جملے بولتا ہوں وہ نظر آتا ہے تم کو. گالی بکتا ہے تو گالی نہیں تو کیا یہ عزت کے لائق ہے؟ یہ حرام خور جو کعبے میں بیٹھ کے سنیوں پہ تہمتیں لگائے، جھوٹی بکواسات کرے، یہ عزت کے لائق ہے؟ شکر مناؤ کہ یہ دور ہے تو گالی بک رہا ہوں، سامنے ہو تو جوتے مارو اس بڈھے کو. تو اس کو تو ننگا کر کے مارنا چاہیے حرام خور کو کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ حرم میں کعبے میں بیٹھ کے تو جھوٹ بولتا ہے. کس ولی کی عرس میں تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اس بزرگ کا ہم اللہ سے نکاح کروا رہے، شادی کروا رہے؟ بولو یار. غریب نواز کا عرس ہوتا ہے تو یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ غریب نواز کی اللہ سے شادی ہو رہی ہے؟ آج معاذ اللہ. حرام خوروں کو عرس کا مطلب تک نہیں معلوم. عرس عربی زبان کا لفظ ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے. عرس عربی میں کہتے ہیں اور اسی کو فارسی میں کہتے ہیں شادی. مگر شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا نکاح. نکاح اور شادی میں فرق ہے. شادی کے معنی ہوتے ہیں خوشی کا دن، اسی سے لفظ بنا شادمانی، مسرت کا دن، خوشی کا دن. ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ کا عرس ہے، یعنی فلاں بزرگ کے آج شادی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا پاگل ہو گئے یار سنی لوگ، اس بزرگ کا انتقال ہوا، وہ تو غم کا دن ہے، غم کے دن کو تم خوشی کا دن کہتے ہو، شادی کا دن کہتے ہو، عرس کا دن کہتے ہو. سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جناب وہ بزرگ کی وصال خوشی کا دن اس لیے ہے کہ وہ بزرگ جب تک زندگی گزارتا ہے زمین پر، اس کی صرف ایک تمنا ہوتی ہے کہ رسول اللہ کا با نفس نفیس دیدار کروں. اور جب اس بزرگ کا انتقال ہوتا ہے، اپنی قبر میں جاتا ہے، سوالات ہوتی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ تیسرا جب سوال ہوتا ہے تو رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے. بے حجاب آقا کو دیکھتا ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا اور اس کے رسول کے درمیان میں. اور فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، کیا کہتا تھا تو اس شخص کے بارے میں؟ اللہ کا ولی کہتا اس کے دیدار کی تمنا میں جیتا تھا، ان پر سلام بھیجتا تھا، ان پہ درود بھیجتا تھا. آج تو دیکھ رہا ہوں، آج میرے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی کا دن نہیں. اس لیے اس دن کو ہم بطور یادگار مناتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آج عرس کا دن ہے، اس بزرگ کی خوشی کا دن. کہ آج ان کی تمنا پوری ہوئی کہ آج ہی کے دن انہوں نے رسول اللہ کو بے حجاب بغیر کسی پردہ کے روبرو دیکھا، آقا سے ان کی ملاقات ہوئی. یہ ہے اس کا مطلب. لیکن یہ بدبخت کیا کہہ رہا ہے؟ شادی مناتے ہیں. ایک علاقہ ہے ہمارے مہاراشٹر میں، شولاپور، وہاں ایک بار جلسہ ہوا، بہت بڑا میدان تھا، بہت بڑے میدان میں جلسہ تھا، سوال و جواب کا سیشن ہوا. میں نے وہاں ویڈیو دکھایا. جلسے کے بعد ایک بدعقیدہ وہابی مجھ سے کہتا ہے، ایک ویڈیو لے کر آیا موبائل میں، کہتا کہ فاروق صاحب وہاں مجمع بہت زیادہ تھا، اگر میں کچھ پوچھتا تو آپ کے لوگ مجھے مارتے پیٹتے.
میں نے کہا ایسا ہوتا نہیں ہے، میں نے تو جلسے میں اعلان کر دیا تھا کہ جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لو. میں جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں اور آپ کے سامنے بھی اعلان کر رہا ہوں، جس کو جو سوال پوچھنا وہ سوال کر لے. تقریر ختم ہوں گی، آدھے گھنٹہ میں آپ کو دوں گا، آدھے گھنٹے میں آپ کو جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیجئے. تو کہنے لگا کہ شادی کا عقیدہ ہے آپ لوگوں کا، اللہ سے شادی کراتے یہ عقیدہ ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. ہمارے مولوی شیخ مکی نے جھوٹ نہیں بولا. میں نے کہا دلیل کا یہ سنیے. اس نے نکالا موبائل، اس میں قوالی سنا رہا ہے. ایک قوال پڑھ رہا ہے، آج خواجہ دولہا بنا آج ہی کی رات ہے. وہ ہے کوئی قوالی؟ میں تو سنتا نہیں ہوں قوالی. آج خواجہ دولہا بنا آج ہی کی رات ہے. کہا دیکھیے خواجہ دولہا بنا مطلب شادی تو ہو رہی ہے نا. ارے میں نے کہا دولہا کے بھی معنی ہوتے خوشی کا دن، وہ شخص جس کا خوشی کا دن ہو. اور اگر دولہا سے مراد تم یہ لے رہے ہو کہ یہ دولہا بنا تو معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ سے نکاح ہو رہا ہے اس کا، تو پھر مجھے اس کا جواب دو کہ حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم کے اندر، صحیح مشکات کے اندر یہ حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر، کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے 3 سوال ہوتے ہیں. مومن ہوتا ہے، مومن سے بھی سوال ہوتے ہیں، کافر سے بھی ہوتے ہیں. جب کافر سے پوچھا جاتا ہے، بے ایمان سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، من ربوں کا، وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم. جب تیسرا سوال ہوتا ہے اور رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ تجھ پر افسوس کہ تو دنیا میں رہا، نہ خدا کو جانا، نہ دین کو جانا، نہ رسول کو جانا. جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، جہنم کی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی، عذاب مسلط ہو جاتا. یہ حدیث ہے؟ بولے ہے. میں نے کہا وہی حدیث آگے بڑھتی. آقا کہتے ہیں جب مومن قبر میں جاتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون؟ مومن جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. وہاں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. ما کنت حقو، ما کنت رجل حقو، ما کنت رجل الحق فی هذا الرجل، ما کنت تقول حق فی هذا الرجل. کیا کہتا تھا دنیا میں شخص کے بارے میں؟ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہوا سیدی، یہ میرے آقا ہے. ہاذا سیدی، یہ میرے آقا ہے، یہ میرا سردار ہے. اب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ نے بھی سنا ہوگا. مبارک ہو تو نے صحیح جواب دیے، اب سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے. میں نے کہا کس کی دلہن ہے؟ اب تو بتائے کس کی دلہن ہے؟ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون. بولتی بند ہو گئی. میں نے کہا مولوی صاحب یہاں دلہن کے بھی معنی یہ ہے کہ سو جا ایسے کہ جیسے دلہن کے لیے آج خوشی کا دن ہوتا ہے، تیرے لیے بھی آج ویسا ہی خوشی کا دن ہے کہ تو کامیاب ہو گیا. تو بہرحال یہ تہمتیں اور یہ جھوٹی باتیں لگانا اس جماعت کا شیوا ہے. لیکن خود ان کے عقیدے کیا ہے؟ بات توحید پہ چل رہی تھی اور طارق جمیل کے بقول گنجائش رکھی ایک دوسرے کے لیے. آئیے اسی موضوع پر چل رہے ہیں ہم. اب دیکھیے ذرا ان کو، یہ مولوی معراج ربانی، سنیے ان کا عقیدہ کیا ہے. اہل حدیث ہے یہ. ساؤنڈ بھائی لیپ ٹاپ کا ساؤنڈ. اچھا ادھر سے ویڈیو میں پرابلم ہوگا. ایک منٹ اسٹوریوں میں آئیے کہ اللہ سنیے. جو جہمیہ ہیں وہ اہل سنت یعنی سنت والے، جو حدیث والے ہیں، سنت والے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مشبہہ. یعنی چونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی آنکھ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ بولو زور سے بولو. اللہ عرش پر ہے.
اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش سمائے دنیا سے نزول فرماتا ہے آخری راتوں میں، اللہ تعالیٰ چلتا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہنستا ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ غضب بھی فرماتا ہے، اللہ غصہ بھی ہوتا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پنڈلی ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو کھولے گا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو کھولے گا۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ اللہ چلتا ہے، اللہ ہنستا ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے پیر ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، قیامت میں اللہ اپنی پنڈلی کھول کے دکھائیں گا سب کو۔ حالانکہ سیدھا سا جواب یہ ہے کہ قرآن عظیم میں ایسے بہت سے الفاظ آئے ہیں جس کے ظاہری معنی چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، پنڈلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کئی وجہ فرمایا، وجہ لفظی ترجمہ چہرہ، ید فرمایا، ید کے معنی ہاتھ، رجل فرمایا، رجل کے معنی پیر۔ مگر علماء فرماتے، امام ابو الحسن اشعری سے لے کر بعد کے تمام ائمہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ وہ آیتیں ہیں جو آیات متشابہات ہیں، جن کے حقیقی معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حتی الامکان ان آیات کی ہم تعویل کریں گے، جہاں تعویل ہوں گی ٹھیک، جہاں تعویل نہیں ہوں گے وہاں خاموشی اختیار کر کے اس کے معنی اور مراد اللہ کے سپرد کر دیں۔ اور تعویل جہاں تک ہو تو یہ تعویل کی جائیں گی کہ ید سے مراد اس کی طاقت ہے، وجہ سے مراد، چہرے سے مراد اس کی رحمت ہے، رجل پیر سے مراد اس کی قدرت ہے۔ لیکن یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ سب کچھ ہے، ہاتھ، پیر، پاؤں، پنڈلی سب ہے۔ دوسری جگہ یہی مولوی معراج ربانی کیا کہتے ہیں ذرا سنیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہمارے ہاتھ ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، غلط ہے۔ اللہ رب العزت کے پنڈلی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ کے پنڈلی ہے۔ اب وہ کیسے ہے کیا ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے چہرہ ہے، قرآن میں موجود ہے، ہم مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو صفات بتائے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے بارے میں، اور اللہ نے اپنے بارے میں جو صفات بتائیں، ہم بغیر کسی تعویل اور بغیر کسی تعطیل اور بغیر کسی تشبیہ کے ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم کسی سے تشبیہ، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ نے ید اللہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہمان، اب یہاں ہاتھ کا مطلب قدرت کرنا، ہاتھ کا مطلب نصرت کرنا، یہ غلط بات ہے۔ تعویل نہ کریں ہم، نہ ہم تشبیہ کریں۔ تو بغیر تشبیہ اور بغیر تعطیل اور بغیر تحریف اور بغیر تعویل کے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام صفات کے اوپر مانتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ عرش پر، اللہ کے ہاتھ ہے، ہم ہاتھ مانتے ہیں۔ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، ہم بیٹھا ہوا مانتے ہیں۔ اللہ کی پنڈلی ہے، ہم پنڈلی مانتے ہیں۔ ہم تعویل نہیں کرتے، تعطیل نہیں کرتے، ہم کوئی تشبیہ نہیں دیتے، بلا تشبیہ عین ویسا ہی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں تعویل کی جائیں گی، اور جہاں تعویل کی گنجائش نہ ہو، چونکہ متشابہات ہے، اس کا معنی اور مراد اللہ کی سپرد کیے جائیں گے، اور اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھا جائے گا۔ اور اگر اسی طرح تم عقیدہ رکھتے ہو، اللہ کی پنڈلی مانتے ہو، ہاتھ مانتے ہو، پیر مانتے ہو، پھر تم میں اور مشرک میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی اپنے معبود کے لیے ہاتھ مانتے ہیں۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ بھائی انسانوں کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، خدا تو زیادہ طاقتور ہے، ایشور زیادہ طاقتور ہے، تو 6 ہاتھ کر دو اس کے۔ انسان کا 1 سر ہوتا ہے، ایشور زیادہ طاقتور ہے، تو اس کے 4 سر کر دو۔ تو خود ان کے عقیدے میں شرکی افعال موجود ہے، ایک حد تک شرک پایا جاتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ یہ دوسروں کو مشرک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ آئیے خود معراج ربانی کا تو کیا نام ہے، ذاکر نائک کا ایک عقیدہ یہ دیکھتے چلے آپ۔ میں کرسچن آدمی ہوں، میں جیزس کو مانتا ہوں اور اس کے وچنوں کو میں پڑھتا ہوں، اور وہ سوال میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گوسپل جو ہے جان کا گوسپل، اس کا جو 5واں ادھیائے ہے، اس میں 19 سے لے کر 29 وچن جو ہے،
जो मैं पढ़ चुका हूँ, मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूँ। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? सवाल जो है उस 10 वचनों में है। आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5, 19 से लेकर 29 तक। Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son and showeth him. मैं कहूँगा कि जो मैं तकरीर किया हूँ, कई बात जो मैं तकरीर की इसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज लिखा है बेटा, मैंने कहा पहले बेटा के मानी खुदा को मानने वाला। बेटे बहुत है, आदम अलैहिस्सलाम बेटा बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इज़राइल, आइजैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं, जना हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे। आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल के हिसाब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूं, मैं भी बेटा हूं, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जना हुआ बेटा। ठीक है, तो इससे साफ जाए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो, वही तो मैं कर रहा हूं। यह है जाकिर नाइक साहब की तौहीद। खुद के दामन दागदार है, दूसरों के कपड़े सफेद उजले कपड़ों पे दाग तलाश करते हैं। वो क्रिश्चियन था, आदमी चालाक आदमी था, उसने कहा कि आप बाइबल पढ़िए, मैं पढ़ सकता हूं, मराठी बाइबल है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूं आप खुद बाइबल पढ़िए। अंग्रेजी बाइबल आपके पास है, अब अंग्रेजी से पढ़िए, चैप्टर जॉन पढ़िए, आप आयत 19 से लेकर 29 तक पढ़िए। बाइबल में चैप्टर जॉन आयत 19 से लेकर 29 तक ईसा मसीह को खुदा का बेटा लिखा हुआ है। गोया उसका पूछने का मतलब यह था कि जब बाइबल में ईसा मसीह को, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा गया है, तो हम क्या खुदा का बेटा माने? डॉक्टर पगला से सवाल हुआ, डॉक्टर पगला ने पढ़ा बाइबल, लेकिन अक्ल घास चरने गई थी। ये नहीं कहा कि इसका जवाब तो सीधा सीधा ये था कि जिस बाइबल का आप हवाला दे रहे हैं, जिस बाइबल में यह लिखा है कि ईसा मसीह खुदा के बेटे, ये तहरीफ शुदा बाइबल है। ये बाइबल में तहरीफ हुई ईसा खुदा के बेटे नहीं है। और उस तहरीफ का शुभ सबूत हमारे कुरान में मौजूद है कि जब ईसाइयों ने खुदा का बेटा कहा तो अल्लाह ने आयतें नाजिल की और बताया कि महबूब इन्होंने बाइबल को बदल दिया। खुदा तो वो है कि लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से जना गया, उसकी कोई औलाद नहीं, कोई बेटा नहीं। और ईसा मसीह के जुमलों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अजीम में बयान फरमाया कि ईसा जब पैदा हुए, अभी 6 दिन के थे, पैदाइश 6 दिन हुए थे, माँ बाप था नहीं आपका, पाक मरियम से पैदा हुए। मरियम, हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा जब कौम में ले आई तो कौम ने इल्जाम लगाया, कहा कि मरियम में कहां से लाई है, तो पाक दामन कहलाती है, तेरे खानदान में किसी ने आज तक बदकारी नहीं की है, कहां से तूने बच्चा ला लिया? मरियम ने कहा जवाब ये बच्चा देगा। कहा ये दूध पीता बच्चा कैसे जवाब दे सकता है? कहा अल्लाह की कुदरत से यही देगा, इसी से पूछो। कौम ने पूछा है कि बच्चे बता तेरा बाप कौन है, तो ईसा मसीह ने क्या कहा? इन्नी अब्दुल्लाही अतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या। कहे लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूं। सबसे पहले कहा इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं। अतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता की, वजअलनी नबिय्या, मुझे नबी बनाकर भेजा, मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूं, मैं अल्लाह की कुदरत से पैदा किया गया। जब ये कुरान में आयतें नाजिल हुई, नजरान के पादरियों ने रसूलुल्लाह को मुनाजरे का चैलेंज किया, क्या जाकिर नाइक ने पढ़ा नहीं है? उन्होंने कहा कि मोहम्मद तुम कैसे ये ईसा मसीह के खुदा का बेटा होने का इनकार करते हो, मुनाजरा करेंगे हम इस पर। रसूलुल्लाह ने उनकी मुनाजरे की दावत को कबूल किया। नजरान एक इलाका था मदीने से कुछ दूर पर, नजरान के पादरी आए, उस वक्त के ईसाइयत का गढ़ था वो इलाका। अब्दुल मसीह उनका सबसे बड़ा पादरी था। मुनाजरा शुरू हुआ,
انہوں نے کہا محمد آپ عیسیٰ مسیح کو خدا کا بندہ کہتے، بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے کہا اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مریم کے بطن سے عیسیٰ پیدا ہوئے، مریم کا شوہر نہیں تھا، مریم نے نکاح نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ جب مریم کا کوئی مرد نہیں تھا، کوئی شوہر نہیں تھا، اور یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ مریم نے کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ ہی عیسیٰ کا باپ ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ سورہ آل عمران اٹھائیے، مناظرے کی آیتیں نازل ہوتی، خالق کائنات جواب ارشاد فرماتا ہے، اپنے نبی کو مناظرے کی دلائل بتا رہا ہے۔ محبوب کہیے ان سے، ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم۔ اے محبوب یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، اس لیے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، تو ان سے کہو کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، آدم کا بھی باپ نہیں ہے، تو کیا آدم کو بھی خدا کا بیٹا کہوں گے؟ بلکہ یہاں تو ماں تو ہے مریم کی، آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے۔ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون۔ رب فرماتا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اور ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ یہ نہیں کہ آدم کا باپ نہیں تھا تو تم آدم کو بھی خدا کا بیٹا کہہ لو، اور پھر ایک کمپرمائز کی یہ صورت نکالو کہ چلو ٹھیک ہے ہم آدم کو بھی خدا کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، آدم بڑے بیٹے ہیں، عیسیٰ چھوٹے بیٹے ہیں۔ خبردار یہ بھی نہ کہنا اس لیے کہ آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا، پیدا نہیں کیا، ہم نے مٹی سے بنایا۔ اور کیسے بنایا؟ ہم نے کہا کن فیکون، اس سے کہا ہو جا، وہ ہو گیا، پیدا ہو گیا۔ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، ابھی باوجود اس کے کہ دلیل و برہان آ چکی، علم آ چکا، تب بھی یہ نہ مانے، انکار کرے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ حبیب جب وہ مناظرہ کرنے کے بعد، ان دلیلوں کے بعد نہ مانے، تو اب آپ ان کو مباہلے کا چیلنج کیجیے اور کہیے، ان سے ندا کیجیے، پکاریے کہ لاؤ تم اپنی عورتوں کو، ہم لائیں اپنی عورتوں، لاؤ تم اپنی اولادوں کو، لائے ہم اپنی اولادوں کو، تم اپنے وجود کو لاؤ، ہم اپنے وجود کو لاؤ، اور پھر ہم جمع ہو جائیں اور کہیں اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر۔ بہرحال نجران کے پادری مباہلے میں آئے تو ضرور، لیکن عین موقع پر عبد المسیح جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا، اس نے مباہلے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ نے جب مباہلے میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اہل بیت کو ساتھ میں لیا، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا آپ کے ساتھ تھی، مولا علی تھے، امام حسن امام حسین تھے، اور حضور نے ان سے کہا کہ جب میں بد دعا کروں، دعائے ہلاکت کروں ان کے لیے، تم آمین کہنا۔ عبد المسیح عالم تھا، فاضل تھا، ضعیف العمر تھا، بوڑھا تھا، تجربہ کار تھا، جیسی حضور نے ہاتھوں کو اٹھایا، بس دعائے ہلاکت کے الفاظ زبان اقدس سے نکلنا چاہتے تھے، گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آیا، حضور کے ہاتھوں کو پکڑا، کہا محمد آپ بد دعا نہیں کیجئے، ہم ٹیکس دیں گے، آپ کو جزیہ دیں گے، ہر سال آپ جتنا مال مقرر کریں اتنا مال بطور تحفہ ہم پیش کریں، ہم موبائلہ نہیں چاہتے، آپ دعا نہ کیجئے۔ قوم نے کہا عبد المسیح پاگل ہو گیا، این موقع پہ بزدلی دکھا رہا ہے۔ جب یہاں تک پہنچ گئے تو ڈر کس بات کا؟ اپنی قوم کی طرف پلٹا، کہا کہ بدبختو تم نہیں جانتے یہ کون ہے، ان کے چہرے کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ وہ چہرے والے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ پہاڑ کے ہٹنے کی دعا کرے پہاڑ اپنا مقام چھوڑ دے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ غرض کے عیسائیوں کو بھی اس وقت تسلیم کرنا پڑا، شکست ماننی پڑی کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے، لیکن یہ ڈاکٹر پگلے کو نہ مباہلے کے بارے میں معلوم، یہ اسلامک اسکالر بولتے ہیں جاہل کو، عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، عقل سے جواب دیتا ہے،
نہ تفسیر کا حوالہ دیتا ہے، نہ حدیث کا حوالہ دیتا ہے، نہ اماموں کے قول بیان کرتا ہے. جو عقل میں آتا ہے وہ ٹھوکتا ہے اور اس کو بہت بڑا لامہ سمجھتے ہیں لوگ. تو یہ ڈاکٹر پگلا جواب کیا دیتا ہے؟ اگر انجیل میں خدا کا بیٹا لکھا ہے عیسیٰ مسیح کو تو کوئی پرابلم نہیں، جو بھی اللہ کی بات مانے وہ خدا کا بیٹا ہے. اگر آپ خدا کی بات مانتے ہو تو آپ اللہ کے بیٹے ہیں، میں خدا کی بات مانتا ہوں تو میں اللہ کا بیٹا ہوں. مجھے بتائیے، اگر خدا کی بات ماننے والا اگر اللہ کا بیٹا ہے تو کائنات میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ کی بات ماننے والا کون ہے؟ رسول اللہ. کیا قرآن کی کسی ایک آیت میں بھی کہا گیا کہ محمد ہمارا بیٹا ہے اس لیے کہ ہماری بات سب سے زیادہ مانتا ہے؟ کیا کسی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا بیٹا ہوں اس لیے کہ میں اللہ کی بات سب سے زیادہ مانتا ہوں؟ یہ سب بکواسات کرنے کے بعد بھی یہ توحید پر ہے، اور سنیوں کو یہ معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ مشرک کہتے ہیں. ایک دوسرے مقام پہ کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی سنیے. بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے سن آف گاڈ، یس، خدا کا بیٹا. مطلب بائبل کے اندر آپ پڑھیں گے تو خدا نے کئی انسانوں کو اپنا بیٹا کہا ہے. یہ لفظ بائبل میں خدا نے کئی انسانوں کو اپنا بیٹا کہا ہے. جو سن ہے یا بیٹا ہے کئی بار پیار سے کئی لوگ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کئی ضعیف انسان اگر کوئی چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے مائی سن، بیٹا ادھر آؤ. تو اس طریقے سے بائبل میں خدا کا بیٹا کئی لوگ کو کہا گیا ہے. کتنا بڑا جاہل ہے یار یہ. میرے سمجھ میں نہیں آتا لوگ اس کو کیسے سنتے اور کیسے پسند کرتے. بائبل میں بہت لوگوں کو خدا کا بیٹا کہا گیا، جیسے ایک بزرگ بوڑھا بیٹے کو کہتا ہے مائی سن، ویسی بائبل میں اللہ نے اپنے بندوں کو مائی سن کہا. اللہ بوڑھا ہے اور لوگوں کو بوڑھا خدا مائی سن کہہ رہا ہے. یہ ہے جاہل کی سوچ. یاد رکھیے خدا پہ نہ زمانے گزرتے ہیں، نہ دن گزرتے ہیں، نہ رات، نہ وقت. وقت اور زمانوں کی قیودوں سے پاک. نہ وہ بوڑھا ہے، نہ جوان ہے، نہ بچہ ہے، وہ ان لوازمات سے پاک. اس میں کوئی تغیر نہیں واقع ہوتا. تو بہرحال اس ویڈیو میں بھی اس نے نعوذ باللہ من ذالک خدا کا انسانوں کو بیٹا کہا ہے. اور آخر میں ان کو سن لیجئے، خود طارق جمیل صاحب جن کا یہ کہنا تھا ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھیے، کسی کو برا مت بولیے. کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، 80,000. لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں. سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں. اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس. وہ کہیں ہیں یسقون فیہا کاسا کان مزاجہ. وقت بھی ہو رہا ہے نا، 2:30 بج رہے ہیں. ویسے بھی حضرت کو بھی خطاب کرنا ہے. کیا بتائیں، بہت ویڈیو تو بہت رہتے ہیں، ہزاروں رہتے ہیں. پورا تھوڑی ایک پروگرام میں دکھا سکتے سب. چلیے وہیں میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ 3 بجے تک مجھے وقت دیا گیا ہے. کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہو تو پوچھ لے آپ. اچھا دیکھنا پڑے گا. قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا. شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے
صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اس میں بہت ساری بکواسات کی اس نے، جس میں سب سے بڑا جو کفریہ جملہ تھا کہ آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ اب رسول کو نہیں ماننا ہے تو کس کو ماننا ہے پھر؟ گنپتی کو ماننا ہے، گنیش کو ماننا ہے، درگا کو ماننا ہے، کس کو ماننا ہے؟ اب کوئی کہیں گا کہ بھائی بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ توبہ تب کی کہ جب اس کے سر پہ جوتے پڑے اور لوگوں نے اس کا رد کرنا شروع کر دیا۔ خود سے توفیق نہیں ہوتی ان کو کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو خود ہی احساس کر کے توبہ کر لے۔ جب تک ان کے پیچھے پڑی یا نہیں ہاتھ دھو کر تو یہ اپنی غلطی کو غلطی بھی نہیں مانتے۔ جب ان پہ ٹارچر کیا جائے، جب ان کا رد کیا جائے، جب ان کو خوب بولا جائے، تب ان کو عقل آتی ہے۔ اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ جاہل ہے، اس لائق ہی نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرے۔ اور سب سے پہلے اس نے جھوٹ بولا، اس پر ہم نے بارہا اس کو چیلنج کیا۔ میں نے تو اس کو اتنے چیلنج کیا، اس کے بامبے میں اس کے گھر کے سامنے جلسے لیے میں نے، اور وہاں چیلنج کیے، یہ بھاگ گیا ہندوستان چھوڑ کے، لیکن آج تک ہمارے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کس بات پہ چیلنج کیا تھا ہم نے؟ وہ سنیے، پھر میں دہرا رہا ہوں کلپ۔ قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا، شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے۔ 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں۔ اس پر ہم نے چیلنج کیا۔ یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کم از کم 25 آیتیں جس میں اللہ نے کہا کہ شفا، وسیلہ مانگنا حرام ہے۔ جاہل کو پہلے تو یہی نہیں معلوم کہ شفا اور وسیلہ میں کیا فرق ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ قرآن میں 25 آیتیں، ہم نے یہی مطالبہ کیا 25 نہیں، اگر واقعی تو سچا ہے، حلالی ہے، تو صرف ایک آیت ہمیں قرآن میں دکھا دے، کہاں لکھا ہے کہ ایمان والوں کے لیے وسیلہ مانگنا حرام ہے۔ قرآن میں تو ہمیں یہ دکھتا ہے سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ قرآن تو وسیلہ لینے کی بات کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے قرآن میں 25 جگہ لکھا ہے وسیلہ مانگنا حرام۔ 2 آیتوں میں لکھا ہے، 2 آیتوں میں کیا لکھا ہے کہ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہاں وسیلہ مانگ سکتے۔ ارے جاہل، وہاں وسیلہ نہیں لیا جائے گا، وہاں شفاعت طلب کی جائے گی۔ وسیلے کا تعلق دنیا میں ہے، آخرت میں شفاعت ہے۔ جے جاہل کو وسیلہ اور شفاعت میں تمیز نہ اور فرق معلوم نہ ہو، وہ ان کا اسلامک اسکالر۔ اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ بہرحال اس نے اس سے بھی توبہ کر لی تھی، لیکن وسیلے والی بات سے اس نے آج تک توبہ نہیں کی، اور یہ بار بار دہراتا رہا، یہاں تک کہ ایک دوسرے مقام پر اس نے وہی بات پھر انگلش میں دہرائی تھی۔ یہ بھی سن لیجئے۔ The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places that wasila shifa is haram. قرآن 25 places that شفا وسیلہ حرام۔ ابے کہاں لکھا ہے؟ آیت تو بتا، پڑھ کے تو سنا۔ بس قرآن 25 جگہ لکھا ہے، جو منہ میں آیا پک دو، اور جب چیلنج کرو تو پاجامہ آگے سے گیلا پیچھے سے پیلا ہونے لگتا ہے۔ چلو یہ تو بھاگ گیا یار، فرار ہو گیا، ہندوستان میں نہیں آتا، جس دن آئے گا گورنمنٹ گردن دبوچ لیں گی۔ آتنکوادی ہونے کا الزام لگا ہوا ہے، آتنکوادیوں کا سپورٹر کہا جاتا ہے۔
چلیے کیا یہی ایک تنہا ہے؟ ارے کچھ ایسے بھی تو گھوم رہے ہیں جو ہندوستان میں ہے، موجود ہے، مسلسل ہم ان کو چیلنج کر رہے ہیں. میں جرجس کو بتاتا ہوں، یہ تو آپ کے بنگال کے علاقے میں آتا رہتا ہے. آئیے ذرا جرجس صاحب کی ایک گستاخی جس کے بارے میں 10 سال سے میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے ذرا جرجس کی زبانی سنیے. ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے. سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب. قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی. لکھا ہے 181 صفحے پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر. اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے. میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں. جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے. بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے. گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا. پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا. چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک. چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، 5واں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا. بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا. اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا. بڑے پیر صاحب نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا. گرنے سے، زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو. اب یہ ہماری جماعت پر الزام لگایا ہے اس نے. اس فرقے کی عادت ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، جب تک یہ جھوٹ نہ بولے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کی اوریجنل اولاد نہیں ہیں. اور میں نے کہا نا، جھوٹ بولنے میں انہوں نے اپنے باپ ابلیس کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. ایک کتاب کا نام لے رہا ہے، کہتا ہے ایک کتاب آتی ہے جس کا نام سیرت غوث پاک ہے، حاجی علی پر تھوک کے بھاؤ ملتی ہے، 75 روپے اس کی قیمت ہے. اس کے صفحہ 179 پہ لکھا ہوا ہے کہ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا تو نے آسمان کیسے دکھایا، مجھے دکھا. اللہ غوث پاک کو آسمان پر لے گیا، پہلا آسمان دکھایا، غوث پاک نے دیکھا، کہا بہت اچھا آسمان ہے. دوسرا دیکھا، کہا یہ بھی ٹھیک ہے. تیسرا دیکھا، یہ بھی ٹھیک ہے، مستحسن ہے، اچھا ہے. چھٹے آسمان پر جب اللہ غوث پاک کو لے کر پہنچا تو اللہ کا پیر پھسل گیا. جسم و جسمانیت تو تم مانتے ہو، ہم تو اپنے رب کے بارے میں عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ پیر سے، ہاتھ سے، جسم سے، مادے سے پاک. تو ہماری کتاب میں تو ایسا واقعہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو تمہاری کتاب میں ہو سکتا ہے. تم اللہ کے لیے جسم مانتے ہو. اللہ کا چھٹے آسمان سے پیر پھسلا، اللہ چھٹے آسمان سے گرا، گرتے گرتے 5واں اور چوتھے آسمان تک آیا. تو غوث پاک نے ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو گرنے سے بچا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو بچانے والا. یہ دستگیر کیا معنی ہے؟ اور پھر بڑے جوش میں کہتا ہے کہ جو رسوائی اس فرقے نے کی ہے اللہ کی، ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی پڑھ ڈالو تو وہ آپ کو چیزیں نہیں ملیں گی. میں صرف ایک جواب دیتا آ رہا ہوں، 10 سال سے اس سے پوچھ رہا ہوں کہ حرام خور یہ کس کتاب میں لکھا ہے، وہ کتاب دکھا دے. ابھی
میں نے اس کو اتنے سخت سخت جملے بولے ہیں کہ پوچھئے مت. اگر ایک غیرت مند آدمی ہوتا نا تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرتا. لیکن یہ بے غیرتوں کی جماعت ہے. نہ ان 10 سالوں میں آج تک یہ کتاب دکھانے کے لیے تیار ہوا، اور نہ اس نے رجوع اور توبہ کی کہ بھائی میں نے جھوٹ بولا ہے، تہمت لگائی ہے. اور یہ توبہ کی توفیق اس فرقے سے اس لیے سلب کر لی گئی ہے کہ یہ پورے فرقے کی عادت ہے کہ ان کی مثال جنگلی سور کی طرح ہے. جیسے سور قطاروں میں چلتے، ایک سور کیچڑ میں گرتا ہے تو پیچھے دوسرا بھی گرتا ہے. اب دوسرا گر گیا تو تیسرا نہیں بچتا، تیسرا بھی گرتا ہے. ویسی ان کا حال ہے. اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں کہ تو بڑا جھوٹا کہ میں بڑا جھوٹا. اب جرجس نے ایک جھوٹ بولا، اس میں ایک جملہ یاد رکھیے، اس نے کہا اللہ کہاں سے گرا؟ چھٹے آسمان سے. یہی واقعہ ایک دوسرا مولوی سنا رہا ہے. اب وہ کیا بیان کرتا ہے سنیے. اس کا نام ہے جاوید ربانی، آپ نے جاوید عثمان ربانی. بہت مشہور ہے پیران پیر عبد القادر جیلانی کا، معلوم ہے؟ ہاں، دستگیر. دستگیر بہت مشہور ہے، اور لوگ بھی کیا ہیں، بہت سے لوگ دستگیر رکھے ہوئے بھی ہیں. تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا. اور یہ لقب عبد القادر جیلانی کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے، لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کو گئے تھے. ہاں، سیر. باغ میں ٹہلتے ٹہلتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کا پیر پھسلا گتے. عبد القادر جیلانی پکڑ کو اٹھائے گتے. ہاں، یاد رکھیے یہ بالکل اسی کے لیے وہ نام پڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے واقعہ ہے. کہاں جا رہے تھے اللہ اور غوث پاک؟ باغ میں ٹہل رہے تھے، اللہ کا پیر پھسل گیا، غوث پاک نے بادو چل رہے تھے، گرنے سے بچا لیا. اسی لیے یہ نام ان کا دستگیر پڑا ہے. یعنی جرجس کہہ رہا تھا اللہ آسمان سے گرا، اس نے باغ سے گرا بولا. اب تیسرے جھوٹے کو دیکھ لیے، کمپٹیشن چل رہا ہے ان جھوٹوں کے اندر. اب تیسرے جھوٹے کو سن لیے، اس کا نام ہے اسی جماعت، سبھی کی جماعت کے مولوی خلیل الرحمان. ایک کتاب ہے، میں حیران ہوتا ہوں، انڈیا میں چھپی، انڈیا سے ایک کتاب چھپی، پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت. اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم. سیرت غوث اعظم وہ کتاب چھپی. اس کے صفحہ نمبر 81 پر میرے پاس موبائل میں اس کا عکس، اس کا فوٹو، ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے. اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کرتے ہیں، دونوں جنت میں سیر کرتے ہیں. آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے. کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے. پھر کیلے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اللہ پھسل گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور پیر عبد القادر جیلانی چونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دے کے چل رہے تھے جنت میں، تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا، تو اللہ کو گرنے سے بچا، اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبد القادر جیلانی، تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے، جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگیر. مجمع، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھو جاہل کے بچے کو لکھا کتاب میں اور مجمع، سبحان اللہ. اب ایک کتاب میں مجمع کہاں سے آ گیا؟ اور اس نے کہاں گرایا اللہ کو؟ کہاں گرے بولتا ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ. جنت میں سیر کر رہے تھے، کیلے کا چھلکا سامنے آ گیا، کیلا بھی آ گیا وہاں پر. واقعہ ایک ہی ہے،
मगर ये मुल्लाओं में झूठ बोलने का कंपटीशन है, मुकाबला चल रहा है कि तू बड़ा झूठा कि मैं बड़ा झूठा। किताब के नंबर अलग है और अभी बहुत सारे झूठे भाई, कहां का दिखाऊं। अब मौलवी जर्जिस ने क्या कहा, किताब हाजी अली पे छपी है, बाद में आगे वो बदल गया, फिर बाद में क्या कहता है कि किताब जो है वो बरेली में मिल रही है। ये सुनिए अब। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है किताब वही है, वो मिल रही है बरेली के अंदर। अब जब इससे मुतालबा किए कि किताब ना बरेली में मिल रही है ना हाजी अली पे मिल रही है, तेरे पास है, तूने पढ़ा, बयान किया, किताब दिखा, तो अब देखे तीसरा झूठ क्या बोलता है हरामखोर। सुनिए, सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब, इसी सीरत ख्वाजा। अब ये सीरत ख्वाजा अजमेरी, अब यहां से सुनिए इसके झूठ। पहला झूठ इसका, एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, इंडिया की छपी हुई है, हाँ याद रखिएगा, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब, थोक के भाव बिकती है। अब दूसरा झूठ सुनो, हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, लिखा हुआ है मेरे मुरीदों। अब तीसरा झूठ सुनो, मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से लाया, पाकिस्तान में छपी है। कभी हाजी अली पे छपी है बंबई में, कभी बरेली में मिल रही है, बरेली में छपी है, अब पाकिस्तान से लाया। यानी इसको अपने बाप का पता ही नहीं। हमने पूछा अब्बा कहाँ रहे थे, बंबई में, बंबई में दिखाओ, नहीं बरेली में, बरेली में दिखाओ, नहीं पाकिस्तान में। तीन बाप की औलाद है, पता ही नहीं तुझे तेरा असली बाप कौन है। पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है। अरे तब पढ़ के मैं दंग रहा। और ये पाकिस्तान का रहने वाला, इंडिया से एक किताब छपी, इंडिया से एक किताब छपी। ये कहता पाकिस्तान में छपी, पाकिस्तान में बैठा हुआ बोलता इंडिया में छपी, ताकि पाकिस्तान वाले को पकड़ो तो इंडिया में मिल रही है, इंडिया वाले को पकड़ो पाकिस्तान में मिल रही है, बंबई वाला पकड़े बरेली में मिल रही है, बरेली वाला पकड़े बंबई में मिल रही है। अंदाजा लगाइए कितने मक्कार होते हैं ये लोग। याद रखिए, ये अपने मजमे में सबको वर्गला सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। इनकी सिर्फ एक कमजोरी है, जिस दिन ये कमजोरी को तुम समझ लोगे, खुदा की कसम इस सुन्नियों से पनाह मांगेंगे, तुमसे पनाह मांगेंगे। और वो कमजोरी है कि जब भी आपके इलाके में आए, इनकी किसी बकवास को सुनने की जरूरत नहीं, इनसे मुलाकात करो और सिर्फ एक बात करो, हम अपने मौलाना को बुलाते हैं, माँ का दूध पिया है, हलाली है तो मुनाजरा कर ले। इनको तकरीर बोलो तो ये 6 घंटे बोलेंगे, लेकिन मुनाजरा 6 मिनट करने के लिए तैयार नहीं। इनको पता है कि जिस दिन हम किसी बरेली मौलाना के सामने बैठ जाएंगे, हमारा पायजामा आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा। इनकी औकात नहीं है सुन्नी उलमा के सामने बैठ के बात करने की। ये सिर्फ कौम के सामने आके डमरू बजाना जानते जी। तो बहरहाल ये चंद बातें मैंने आपके सामने बताई। मेरे बाद जो खतीब है बंगला जबान में, जो आपकी अपनी मादरी जबान है, उसमें आपको खिताब सुनना है। 15 मिनट रह गए हैं, मुझे 3 बजे तक का वक्त दिया गया था। मैं अपने वक्त का ख्याल रखते हुए और आने वाले मुकर्रिर का भी ख्याल रखते हुए बिल्कुल मैं अपने वक्त पे खत्म करूंगा। सवाल है 15 मिनट में आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल है, पहली सवाल, कब्र में फूल चढ़ाना कैसा है और कब्र में अजान देना कैसा है, हदीस और कुरान की रोशनी में साबित? दोनों जायज और मुस्तहसन अमल है, अच्छे अमल है। फूल चढ़ाने के ताल्लुक से जिस हदीस से हमारे उलमा कराम दलील पकड़ते हैं, जिस हदीस से इस्तंबात करते हैं और जिस हदीस से इस्तदलाल करते हुए
پھول ڈالنے کے جائز کا فتویٰ دیتے وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے. ایک قبرستان سے تو آس پاس آزو بازو 2 قبریں تھیں. سرکار اس قبر کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ان 2 قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے. ایک تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب پتہ چلا کہ حضور کو قبر کے بھی حالات معلوم ہے، اور فرمایا کہ ان پر جو گناہ ہو رہا ہے یہ بہت معمولی گناہ کے سبب سے عذاب ہو رہا ہے. جو عذاب ہو رہا ہے وہ بہت معمولی گناہ کے سبب سے. ان میں ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا جو ہے وہ غیبت اور چگلی کرتا تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ درخت کی کوئی شاخ لے کر آؤ. صحابہ کرام نے درخت کی ایک شاخ کو توڑ کر لایا، ٹہنی جس کو کہتے ہیں. آپ نے اس کو چیرا 2 حصوں میں، ایک اس قبر پہ رکھا، ایک دوسری قبر پہ رکھا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اس سے پہلے آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ درخت کی جو ٹہنیاں ہوتی ہے، شاخیں ہوتی ہے، پتیاں ہوتی ہے، یہ جب تک تر ہوتی ہے، گیلی ہوتی ہے، سوکھتی نہیں، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے. اور جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں عذاب نہیں ہوتا. میرا گمان ہے کہ ان کے ذکر سے ان کے عذاب میں کمی ہو جائے. اسی سے علماء نے ہمارے دلیل لی کہ قبروں پر پھول ڈالنا، اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں. کہ اگر بندہ گناہگار ہے تو یہ درخت کی جو پتیاں ہوتی ہے، پھول ہوتے ہیں، تر ہوتے ہیں، گیلے ہوتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، اس کے ذکر کی برکت سے ان کے عذاب اور گناہ میں کمی ہو جاتی ہے. اور اگر اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، تو اللہ کے ولی کو ذکر سے انس ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے، ان کا دل بہلتا ہے اور ان کے درجات اور مقامات میں بلندی ہوتی ہے. اس لیے یہ پھول ڈالنے کا حکم ہے اور اس بنیاد پہ پھول وغیرہ ڈالے جاتے ہیں. اب رہا سوال کہ گلاب کے پھول کیوں ڈالتے؟ کوئی یہ اعتراض کرے کہ حضور نے تو ٹہنی رکھی تھی، آپ درخت کی ٹہنیاں رکھی ہے، پھول کیوں رکھتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مطلقاً بات فرمائی ہے کہ درخت کی کوئی بھی چیز ہو، ٹہنی وغیرہ، جب تک تر ہوتی ہے وہ ذکر کرتی ہے. پھول ڈالنے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں یہ آیا جس کو امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، امام عبد الرحمن ابن جوزی نے الوفا میں لکھا ہے، اور بھی بہت سے علماء نے اس کو لکھا ہے کہ حضور جب معراج سے تشریف لا رہے تھے تو آپ کے پسینے کے قطرات سے گلاب پیدا ہوا. اور حضور ایک مقام پہ فرماتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں نقل فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ جس کو میری خوشبو سونگنا ہو وہ گلاب کو سونگے، جس نے اسے سونگا اس نے میری خوشبو کو سونگا، اور جب گلاب کو سونگے تو مجھ پر درود پڑے. تو گلاب کو رسول اللہ سے نسبت ہے. اور ایک دوسرے مقام پہ ایک حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ کیا میں تم کو سب سے بہترین تحفہ نہ بتاؤں جس میں نہ دینے والے کو بار نہ لینے والے کو بار؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ضرور بتایا. فرمایا وہ گلاب کا پھول ہے کہ دینے والے کو بھی کوئی بار نہیں اور لینے والے کو بھی کوئی بار نہیں. تو سب سے بہترین تحفہ حضور نے گلاب کے پھول کو کہا اور اس کو اپنے پسینے کی نسبت سے اس کو جوڑا. اس لیے ہم بزرگان دین کی بارگاہ میں گلاب پیش